زندگی تہ در تہ اسرار و رموز کی کہانی ہے اور حضرت انسان اس پراسرار دنیا کو مسخر کرنے کا خواب ہمیشہ سے ہی دیکھتا چلا آیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو انرجیز کی پراسرار دنیا کی سیر کراتے ہیں۔ سائنس کے مطابق اس انرجی کا نقطہ آغاز بگ بینگ سے ہوا۔ گلیکسیز وجود میں آئیں، نہ جانے کتنے نظام ہائے شمسی، سیارے اور چاند تخلیق ہوئے۔ اسرار کی یہ دنیا اپنی تہوں کو ہر لمحہ کھولتی چلی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے حضرت انسان کا ذوق جستجو بڑھتا چلا جا رہا ہے، ویسے ویسے قدرت کے راز افشا ہوئے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس عالم کا وجود انرجی کا مرہون منت ہے، اور ذرہ ہی تمام قدرتوں اور طاقتوں کا منبع ہے۔ دنیا کی تخلیق کے بعد حضرت آدم کی پیدائش کے ساتھ ہی شیطان کی صورت، منفی قوتوں کا ظہور بھی عمل میں آ گیا۔ یوں مثبت اور منفی طاقتوں کے آپس میں ٹکراؤ کا آغاز ہوا۔ مثبت اور رحمانی طاقتیں روز ازل سے ہی تعمیر اور ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، اور روشنی اور ہدایت کا یہ سفر آج تک اسی زور و شور سے جاری ہے، اور روز قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا۔ انرجیز کا مثبت استعمال بنی نوع انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہر دور میں اللہ کے نیک بندوں کا شعار رہا ہے۔ انسان کی سہولت اور انسانیت کی خدمت کے لیے آئے دن نئے علوم اور ان علوم میں تحقیق و ترقی کا رجحان ہمیشہ ہی ان لوگوں کا وتیرہ رہا۔ دور حاضر میں اس انرجی کو انسانیت کے لیے استعمال میں لانے والی شخصیت کو ہم ڈاکٹر عبدالصمد مسافر کے نام سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالصمد مسافر کو کچھ شفائی قوتیں قدرت نے پیدائشی طور پر عطا کر رکھی ہیں، اور انہوں نے اپنی انتھک محنت اور مسلسل جدوجہد کے ذریعے ان کو مزید نکھارا ہے۔ ڈاکٹر عبدالصمد مسافر کی نظر بیمار اور دکھی انسانیت کے علاج کے علاوہ دوران علاج لاحق ہونے والے مضر اثرات پر بھی رہی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تحقیق اور تخلیقی قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک نئے علم ذیل سائنسز کی بنیاد رکھی۔ ڈاکٹر صاحب کا طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ کہلاتا ہے۔ یہ طریقہ علاج بنیادی طور پر خالق حقیقی کی پیدا کردہ مثبت انرجیز کو استعمال میں لا کر لوگوں کو صحت اور تندرستی کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ مضر اثرات سے مکمل طور پر پاک ہے۔ ہمارے نظام شمسی میں طاقتوں کا مرکز سورج ہے۔ سورج اپنی انرجیز کو زمین پر منتقل کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ انرجیز نفع بخش اور کچھ نقصان دہ ہیں۔ قدرت کا ہی پیدا کردہ نظام، جسے اوزون کہتے ہیں، زمین تک صرف نفع بخش انرجیز کو منتقل ہونے دیتا ہے، جبکہ نقصان دہ انرجیز کو واپس بھیج دیتا ہے۔ اس طرح اوزون کے اندر منافع بخش طاقتوں کا ایک خزانہ موجود ہے۔ انسان کو رب تعالیٰ نے کائنات کو مسخر کر لینے کی قوت عطا کی، اور اسی بنا پر اسے اشرف المخلوقات کا رتبہ بھی عطا فرمایا۔ ڈاکٹر عبدالصمد مسافر نے بھی انتھک کوششوں کے بعد اپنی ذات کو ان طاقتوں کے ساتھ منسلک کر لیا ہے، اور اب انہی انرجیز کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کے شاگرد دنیا بھر میں بالخصوص پاکستان، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، انڈیا، گلف، یورپ اور امریکہ میں سمدہ ہیلنگ کے ذریعے صحت اور توانائی کے خزانے تقسیم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں کی تعداد کروڑوں میں جا پہنچی ہے، اور ان کے شاگردوں نے ڈاکٹر صاحب کو ان کی کرشماتی شخصیت کی وجہ سے پرنس آف ہیلنگ کا خطاب دیا ہے۔ پرنس آف ہیلنگ دنیا بھر میں مختلف سیمینارز منعقد کر کے لاکھوں لوگوں کو صحت اور تندرستی کی لذتوں سے آشنا کر چکے ہیں۔ ڈپریشن، ہائپر ٹینشن، شوگر، ہڈیوں کا درد اور آنکھ، ناک، کان، گلے کے امراض میں مبتلا لاکھوں مریض آج صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالصمد مسافر کو ان کی شاندار خدمات کے صلے میں قائد اعظم گولڈ میڈل اور کئی دیگر اعلیٰ اعزازات عطا کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی تحقیقی اور تخلیقی کاوشوں کو کتابی صورت میں شائع کر کے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو دنیا بھر کے مختلف چینلز، CNN، BBC، الجزیرہ، جیو ٹی وی، ARY، ATV، حق ٹی وی، سما، ہم اور دیگر کئی ٹی وی اور ریڈیو چینلز پر باقاعدگی سے مدعو کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا طریقہ علاج انتہائی سادہ اور مضر اثرات سے مکمل طور پر پاک ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جس علم ذیل سائنسز کی بنیاد رکھی، آج یہ علم دنیا بھر میں اپنی خصوصیات کا لوہا منوا چکا ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں ذیل سائنسز اور سمدہ ہیلنگ انرجی تیزی سے روایتی طریقہ علاج کے مقابل اپنی شناخت پیدا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی انسان کو نیچر سے منسلک کرنے کی کوششیں تیزی سے بارآور ثابت ہو رہی ہیں۔
دیکھیں کہ 8 سالوں سے ان کو پرابلم تھا، اب ٹھیک ہو گئے اور یہ چل پھر سکتے ہیں. کل ویل چیئر پہ تھے اور آج الحمدللہ یہ چل پھر سکتے ہیں. جی بالکل، آپ ذرا چل پی رہے. کل سے آپ نے سمدھا ہیلنگ لیے اور آج الحمدللہ ماشاءاللہ دوڑ کے دکھائے، دوڑ کے دکھائے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل نوجوان ہو گئی ہے، اللہ کا شکر ہے. بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. یہ بہت بڑی بات ہے. میری مدر کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا جی 15 دن پہلے کہ یہ اینی ٹائم آپ تیار ہیں کسی بھی حادثے کے لیے. ان کے لنگس بالکل شرنک ہو گئے اور بہت ویک ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا. آپ انہیں ابراڈ لے جائیں یا کہیں بھی. اللہ کا شکر ہے آج وہ وداؤٹ انہیلر چل رہی ہیں، الحمدللہ ان کا سانس ٹوٹے وہ چل رہی ہیں. میری زندگی میں اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی کہ امی ٹھیک ہو گئی ہیں. الحمدللہ 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 ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل. جی بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. اور آپ کو بھی تھا کوئی پرابلم تھا؟ میری اسپائن جو ہے نا 8 میں گیپ تھا، تو ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ یہ ڈفرینٹ جگہ سے اسپائن میں گیپ ہے، یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا. بیک بون اتنی ویک ہے کہ ایکس رے ریز بھی برداشت نہیں کر سکتی ہے. جی جی جی. اور مجھے سونے کے لیے 5-6 تکیے بیک میں لگانے پڑتے تھے. رات مجھے جا کے لیٹنے کے بعد ہوش ہی نہیں رہا اور مجھے درد بھی نہیں تھا. الحمدللہ ابھی تک اللہ کا شکر ہے. بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. میں نے سب سے پہلے تو اپنے والد صاحب کا پرابلم تھا کہ وہ جب کھانا کھاتے تھے تو وہ چوکنگ ہوتی تھی، اور پہلے انہوں نے کافی باہر بھی اور یہاں پہ بھی علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو میں نے بس ایک دفعہ ان کو ہیلنگ دی، اس میں بہتری ہوئی اور دوبارہ دی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ان کو اللہ کا شکر ہے کوئی پرابلم نہیں ہوا. پھر ان کی ایک آنکھ کا بھی ایشو ہو گیا تھا. یہاں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے علاج کیا تھا. وہ نظر ان کو بالکل ایک سائڈ پہ تھا ان کو پرابلم کہ وہ ذرا سا نظر آتا تھا. پھر میں نے ان کو ابھی تک صرف ایک دفعہ کیا اور وہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی بہتری آ گئی. حالانکہ ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ اب شاید وہ صحیح نہیں ہو سکے گی کبھی. مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور میری مدر کی بھی آنکھ کا ہے پرابلم کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چاہتی کہ میری بھائی کی بیماری کی وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ نہیں میں کسی ڈاکٹر سے اپنے علاج کراؤں گی اپنا جب تک یہ انشاءاللہ ٹھیک نہ ہو جائیں. تو پھر میں نے ان کی بھی آنکھ کا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ شاید کیٹریکٹ کا پرابلم تھا. تو میں نے صرف ان کو ایک دفعہ کی ہے، دوبارہ بھی کرنی ہے. اور اب وہ کہتی کہ میں تمہیں بھی دیکھ سکتی ہوں کہ تم کہاں بیٹھی ہو. احمر جو ہیں ان کو بھی میں دیکھ سکتی ہوں. میں نے کسی کا علاج تو نہیں کیا ہے لیکن ہے نا بیٹے کو میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کو پیار سے سمجھایا لیکن وہ میری بات مانا ہے اور میرے گھر میں لڑائی جھگڑا بھی کم ہوا ہے، چیخنا چلانا رات سے تو صحیح ہو گیا ہے. میں نے 5 اور 6 کیا ہے. میں ایسے ان کے ساتھ آئی ہوں بیٹی کے ساتھ. تو میں اپنے بیٹے کو کر رہی ہوں. وہ چل نہیں پا رہا تھا نا پہلے جب آپ کی کلاس میں لائی تھی، تو ماشاءاللہ اب اتنا اچھا ہو گیا کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. السلام علیکم سر، میں ان کی بیٹی ہوں. مجھے بہت فرق پڑا، امی نے مجھے کیا. میں نے خود مطلب اتنا چڑچڑا پن تھا، ہر وقت چیختی رہتی تھی، وہ سب ختم ہو گیا ہے. ہر کام میں دل بھی لگنے لگ گیا ہے، پڑھنے میں بھی دل کرتا ہے. ماشاءاللہ بہت فرق پڑ گیا. ڈاکٹر صاحب میں تو اپنے آپ کو اتنا ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی جیسے ہوا میں اڑ رہی اور لگتا تھا جیسے ساری خوشیاں مجھے مل گئی. اور میرے بیٹے کے پاس گئی، میں نے کہا بیٹا میں آپ کو کچھ کروں، تھکن محسوس ہو رہی. کہنے لگا تم ایک دن میں ڈاکٹر بن کے آ گئی ہو. یہ وہ میری بیٹی کی طبیعت بھی اچانک خراب ہو جاتی ہے، اس کا بی پی ہے نا وہ 50 سے نیچے آ جاتا ہے اور اکثر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا ہے، ڈریپ لگانی پڑتی ہے رات کو پوری پورا. کل میں نے اس کو فوراً ہیلنگ دی تو وہ بھی مسکرا رہی تھی. میں نے تم ہے نا سیریس چپ چاپ لیٹی رہو. اس کے بعد وہ پرسکون ہو کے سو گئی. پھر صبح کہنے کی امی میں تو بالکل فریش ہو اور آپ کے ساتھ چل رہی ہوں. میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.
میں سر پہلے سے کورس تو پہلے سے ہی کر چکی ہوں آلریڈی. میں اپنی بیٹی کو لے کر آئی ہوں یہاں پہ بیسیکلی. لیکن جب سے میں اپلائی کر رہی ہوں بہت چیزوں کے فائدے. میری مدر خاص طور پہ جن کا بلڈ پریشر نارمل روٹین میں 180-100 3 ٹیبلٹس لینے کے بعد رہتا تھا روز کی روٹین میں, تو اب وہ ان کا ماشاءاللہ سے بلڈ پریشر جو ہے وہ 130 اور 70 کے پاس مستقل اب یہ صحیح آ رہا ہے. اور یہ بہت بہت بڑی ان کے, اور تقریباً 20-25 سال سے ان کو یہ پرابلم ہے. کیا ایکسپیرینس ہے, یعنی کل آپ نے کسی کو ہیلنگ کی, اپنا ہیلنگ کے کل سے کیا محسوس کر رہے ہیں, بہت پاورفل ہیلنگ ہے, کیا محسوس کیا؟ سر میں نے جب اپنے ہسبینڈ پہ ٹرائی کیا تو ٹھیک ہو, ہاں اس میں سر اور کمر. ایک بات پیش کر کافی 80% تو ہو گیا بالکل صحیح. اور مجھے نیند بالکل نہیں آتی تھی, نیند میں مجھے بہت پرابلم تھا. پوری رات ہی مطلب کروٹیں بدل کے کہ سو جائیں, بٹ نہیں آتی تھی. لیکن رات کو مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کب سوئی, اور بہت اچھی نیند آئی, بہت ریلیکس, بہت زیادہ. کیا تھا ان کے کل دوپہر سے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا, اور میں جب گھر گئی تو میں نے ان کا کیا اور انہیں اسی ٹائم بالکل آرام آ گیا تھا. اپنی مما کا کیا تھا, ان کے بھی صبح سے ان کا بلڈ پریشر ہائی تھا, اور ان کے بھی شولڈرز میں پین ہو رہا تھا, اور سر میں بھی تھا, تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا. آج صبح بھی انہیں کیا, ان کی ٹیک میں بہت زیادہ پین تھا, وہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت زبردست, بہت. میری بیٹی کے پاؤں میں درد تھا, اس کے ٹھیک ہو گیا, رات میں نے کہا. بہت اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. My elder brother's name Masood Hussain Sheikh. Last night felt the acute pain in his left kidneys. Then I healed him, and he felt very clear and calm. And after for a while seconds he slept. And during my meditations, I felt the vibration in my hands, and my hands left without any lifting the forces. And I felt since last very confidence and very confidence and no pain in my body, and no distress, and I feel very comfortable. And I felt the irritations in my eyes, so it is vanished from there. And my experience was very excellent since last night. السلام علیکم. میری ساس نے یہاں سے کیا تھا, اور جب وہ کلاس میں لے کے گئی تھی 2 مہینے بعد, تو اس ٹائم میرے سر میں بہت شدید درد تھا. جب انہوں نے گھر آ کے مجھ پہ کیا تھا نا, تو میں خیال سے 1-2 منٹ میں سو گئی تھی سکون سے. پھر انہوں نے مجھے بھیجا تھا. ہیلو السلام علیکم. میں مسز امتیاز. میں نے ڈاکٹر صاحب, میں جب صبح سو کے اٹھتی تھی تو میرے ہاتھ پیر ڈیلی سن رہتے تھے, اور میں اٹھ نہیں سکتی تھی. پہلے امتیاز سے ہیلنگ لیتی تھی, پھر میں اٹھتی تھی. لیکن آج صبح جب میں اٹھی, ہاتھ پیر تو میرے سن تھے, لیکن میں نے اپنی ہیلنگ کی خود 1-2 منٹ میں بالکل ٹھیک ہو گئی. اور آج ابھی تک میں آتے تک کام کر کے آئی ہوں, میں بالکل فریش محسوس کر رہی ہوں. میرا نام رقیہ خان ہے. میں نے کافی اس کے بارے میں سنا اپنی دوست سے, تو میں نے کہا جا کے دیکھتے ہیں. لیکچر اٹینڈ کیا تو کچھ اسی وقت میں پیمنٹ بھی نہیں لے کے آئی تھی, تو میں نے سر سے کہا کہ اب میرے پاس تو پیمنٹ ہے نہیں, آپ میرا ایڈمیشن کر لیں اور میں پیمنٹ بعد میں کر دوں گی. مجھے اتنا اسی وقت لیکچر سننے کے بعد ہی اتنا شوق ہوا, اور اتنا بس ایسے لگا جیسے بس جو چیزیں مجھے چاہیے وہ مجھے یہیں سے انشاءاللہ ملیں گی.
اور کافی جو میرے مسئلے مسائل تھے وہ 1 to 4 کرنے سے ہی بہتر ہو گئے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میرا بیٹا سب سے بڑا وہ تھوڑا سا نیگیٹو جا رہا تھا. کچھ اس کے دوست فرینڈ جو تھے ان کے ساتھ اس کا بیٹھنا اٹھنا بالکل صحیح نہیں تھا. تو جب میں نے یہ HMF بھی کیا اور سمدہ 5-6 بھی کیا تو اسے میں نے ہیلنگ بھیجی تو ماشاءاللہ اسے بالکل وہ چیز بری لگنے لگ گئی, وہ محفل بری لگنے لگ گئی. گھر میں اس نے بیٹھنا شروع کر دیا اور جو اسموکنگ جو وہ نیگیٹو کر رہا تھا وہ بالکل چھوڑ دیا. اور بالکل بس میں ڈاکٹر صاحب کی جو میری فیلنگ ہے, جو میرا بیٹا جو ٹھیک ہوا ہے, میں اس کے لیے کچھ بھی ڈاکٹر صاحب کے لیے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں, کیونکہ سب سے بڑا میرا بیٹا وہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ٹھیک کر سکتی ہے, نہ اسے ہم زبردستی ٹھیک کروا سکتے تھے. بس اللہ پاک نے مجھے یہاں جب آئی ہوں میں تو اللہ نے میرا بیٹا بالکل ٹھیک کر دیا اور وہ آج بالکل اس نیگیٹو سے ہٹ گیا اور اچھا انسان بن گیا, بہت اچھا ہے. میں بس یہی چاہوں گی کہ ڈاکٹر اس طرح کے جو بچے ہیں ان کے ماں باپ جو پریشان ہیں ان کو میں دعوت دیتی ہوں وہ آئے, اپنے بچوں کا مستقبل اگر بنانا چاہتے ہیں. مجھے ایک مضبوط ماں بنانے والے ہمارے سر ہیں, میں ان ماؤں کو دعوت دیتی ہوں جن کے بچے اس طرح کے ہیں وہ آئیں, اپنے بچوں کا, اپنے گھر کا, اپنا پورا ماحول وہ چینج کر سکتی ہیں. جیسے میں ایک مضبوط ماں بن چکی ہوں اسی طرح وہ بھی, ان کو بھی ان کے بچے بھی اچھے ہو سکتے ہیں اور سب ان کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ میرا بیٹا ہے, آپ لوگ خود اب دیکھ سکتے ہیں اور اس میں کتنا چینج آیا ہے اور یہ کتنا اچھا ہو گیا ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم, میرا نام مدثر خان ہے. میں ایسے راستے پہ چل رہا تھا جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے, جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی مطلب کوئی چیز نہیں ہے اس کا, وہ ایسا راستہ تھا. بس جب سے میں نے یہ 1 to 4 لیول شروع کیا ہے تو اللہ نے میرے دل میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ یہ راستہ خراب ہے, الٹا راستہ ہے. اور یہی 1 to 4 لیول سے مجھے ہر چیز بری لگنے لگ گئی اور ہر چیز مجھے اتنی بری لگنے لگ گئی کہ میں سب چھوڑ دیا. ابھی اپنے گھر سے, گھر والے, امی ابو, چھوٹے بھائی, اور انشاءاللہ بس اور اس سے آگے نہیں بول سکتا. جو بالکل ہٹ کے ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ سمدہ کا کمپیریزن نہیں ہے کسی, یعنی کہ جو ہیلنگ ابھی تک چل رہی ہیں چاہے پاکستان میں چاہے باہر ہے, کسی کے ساتھ سمدہ کا کمپیریزن نہیں ہے. سمدہ تقریباً 70-100% فاسٹر دین ادر ہیلنگ سیکشن سے, جیسے ریکی ہو گئی ہے دوسرے ہیلنگ سیکشن سے. اور جیسے ڈاکٹر عبد الصمد صاحب ہیں, میرا خیال ہے کہ آفٹر 4 to 5,000 ایئرس کسی نے ایشیا میں کوئی انوویشن کی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا, یعنی کہ بہت بڑا قدم ہے اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو ڈاکٹر عبد الصمد صاحب کو جاتی ہے. السلام علیکم جی, میرا نام رومانہ آفریدی ہے اور میں ویسے بھی ریکی ماسٹر ہوں, یوگا ٹرینر ہوں. میں بھی اپنے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹرین کرتی ہوں, لیکن میں یہاں آئی اور میں نے سمدھا سیکھا بیکاز میں نے بہت سنا تھا اس کے بارے میں, اور جیسا سنا تھا میں نے اس کو ویسا ہی پایا. کیونکہ جس طرح سے ریکی میں ہم لوگ پازیٹیو انرجیز کو کیچ کرتے ہیں, بالکل ویسے ہی سمدھا جو ہے, مطلب عبد الصمد صاحب ہی از رائٹ,
99% जो है ये ज़्यादा पावरफुल है रेकी से, बिकॉज़ रेकी में थोड़ा सा टाइम लगता है हील होने में, बट समदा में ये है कि फ़ौरन आप जो हैं आप फील करते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं और आपको खुद लगता है कि आप वाकई सेहतयाब होना शुरू हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यास्मीन है, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मैंने जब से डॉक्टर साहब के समदा को ज्वाइन किया है मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और दूसरों को भी हुआ है, बच्चे बूढ़े और जिसको भी मैंने हील किया है माशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। डॉक्टर साहब हमारे लिए नेमत और रहमत हैं और मैं दूसरों को भी कहती हूँ जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं इनसे उठाएँ। ये हमारे लिए एक ऐसा इंसान है जो मैंने तो कोई भी किसी को भी नहीं ऐसे इतना काबिल और इस कदर सलाहियतों वाला देखा हो। अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी और सेहत दे और हमारे सरों पर कायम रखे। ये अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सलाहियतें दी हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनसे पूरा फ़ायदा उठाएं और मैंने भी इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। मेरी वालदा जो बहुत ज़्यादा बीमार थी, तकरीबन 10 साल से ऐसे अमराज में न्यूरेजिया फेशियल में मुब्तला थी, इतना पेन होता था कि बुरी तरह चीखें मारती थी। जब से मैंने इन्हें हील करना शुरू किया है अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब वो चलती फिरती हैं, खाती पीती भी हैं और पहले जैसी कैफियत भी नहीं है। वो बिल्कुल लाइलाज हो चुकी थी और मैं और मेरी अम्मी और दूसरे घर के तमाम अफराद भी मायूस हो गए थे, लेकिन अल्लाह ताला का लाख शुक्र है जो देखता यकीन भी नहीं कर पाता कि ये इतनी ज़्यादा मरीज़ थी और ठीक हो चुकी हैं। इसके अलावा भी जिसको भी मैंने डायरेक्ट हील किया है या डिस्टेंस हीलिंग दी है अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बल्कि इतना मुआवजा लगता है अल्लाह ताला का कि बयान नहीं किया जा सकता। और ये बार बार मैं कहती हूँ कि दूसरे भी इस बात से फ़ायदा उठाएं और जहाँ तक है जिस हद तक है इस बात से पूरा फ़ायदा लें और सेहत हासिल करें। जो लाइलाज हो चुके हैं, जिनके लिए बेचारे दर दर भटक रहे हैं, ऐसे मरीज़ों के लिए तो ये नेमत और रहमत से कम नहीं है। नई स्टूडेंट हूँ, मैंने 1 to 4 किया है और मेरे तो बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं 10 साल से मतलब कहीं कोई डॉक्टर कोई मौलिक मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस 1 महीने में जितना मैंने अपने आप को बेहतर महसूस किया इतना मैंने पिछले 10 सालों में महसूस नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि IQ लेवल भी आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है इसमें। आप एक पॉजिटिव मतलब जाते हैं, आपकी नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और दूसरों के साथ ताल्लुकात तो बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, स्पेशली सोशली। जी सबसे बड़ी बात ये है कि आपके मतलब रिलेशनशिप जो है दूसरों के साथ वो आप पॉजिटिव सोचती हो। अगर कोई आपके साथ गलत करता भी है तो आप कहते हो कि नहीं, उसका दूसरा रुख भी आप देखते हैं, अच्छा रुख भी देखते हैं आप, मतलब एक बुराई आप में ख़त्म हो जाती है। और मैं कहती हूँ ये हमारी एक बहुत बड़ी इबादत है जिसमें आप हमें एक बहुत अच्छी गाइडलाइन आपने दी है और अल्लाह आपको इसका अजर दे। हमारी यही दुआ है आपके लिए। मैंने मेरी डॉक्टर साहब मैंने ना 1 से लेकर 8 तक जो लेक्चर है ना वो अटेंड किया माशाल्लाह। तो मेरा सबसे बड़ी ये बात है कि मेरी एज आप देखिए इतनी ज़्यादा है माशाल्लाह, 60 ईयर की हूँ और अब तक मेरा यही था, थोड़ा सा काम करती थकती थी, बेड पे लेट जाती थी और इतनी सुस्ती और सुबह उठना तो मुझे ये बड़ा मुहाल लगता था। और जब से मैंने नवंबर से आपकी ज्वाइन की है और माशाल्लाह मुझ में ये है कि मैं खुद ब खुद उठती हूँ नमाज के लिए। नमाज बहुत अच्छे तरीके से वज़ू खुशबू से पढ़ी जाती है और घर के काम काज में भी तवज्जो है और मेरी जो सुस्ती है वो भी ख़त्म हो गई है और अपने आप को एक्टिव महसूस करती हूँ। मुझे ये इतनी ज़्यादा खुशी है कि जितनी हर चीज़ है। तो अल्लाह ताला ये और कल का जो एक्सपीरियंस है, एक जो 7 लेवल आँखों के लिए मैं 1 महीने से ये मेरी आंखों में बोझ सा पड़ रहा था ना, यहीं बैठे बैठे मैंने हीलिंग दी अपने को और यकीन करें इस तरह जैसे शीशा बिल्कुल क्लियर हो जाता है ना, वो इस तरह हो गया माशाल्लाह। तो इतनी वाकई ये हैरान कुन बात है अल्लाह ताला ने आपको कैसी आपके जरिए हमें कौन सी रोशनी से मुतारफ कराया है जिसे हम छोटे छोटे मसले जो है ना खुद ही आपके तवज्जुह से हल हो जाते हैं। और मेरी 4 बेटियां और उनको भी इतने मसाइल हैं कि यकीन करें कि मेरा तो सारा दिन आप इसी काम में होता है कभी एक को भेज दूं कभी दूसरे। और कल का जो आपने कहा था ना एक मैसेज छोड़े, वो मैसेज मैंने बेटियों के लिए छोड़ा और आज मैंने पूछा तो कहती अम्मी वाकई हम उस वक्त बहुत खुश थे और हंस रहे थे और इतनी मुझे खुशी इतना सुकून मिला कि या अल्लाह तेरा शुक्र है
1000 करोड़ दफा शुक्र है कि तुमने हमें इस सीधे रास्ते पे लाया, जो न जादू है, न टूना है, न टोटका है, न कुछ नहीं है। हमें इन खराफात से अल्लाह ने बचाया। हीलिंग भी कर रही हूँ, सबको फायदा हो रहा है 2-3। तो इतना मुझे फायदा हुआ कि मैं सफर करती थी तो थक जाती थी, इतनी ज्यादा थकती थी कि उठ के चाल फिर नहीं सकती थी। इतना ज्यादा सफर किया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं गई हूँ या नहीं गई। तो सफर भी मेरा बहुत अच्छा रहा है और हीलिंग मैंने दी है। अपने आप को घुटनों में दर्द था वो बदकर गया। अब सीढ़ी एक भी नहीं चढ़ सकती थी, अब दौड़ दौड़ के चढ़ती हूँ नीचे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। थैंक यू। मैं भी नई स्टूडेंट्स हूँ और मैंने 1 से लेकर 4 तक लेवल जो है वो की है। जब मैंने लेवल किए तो मेरे घुटनों में शदीद दर्द था और मेरे दाढ़ में भी दर्द था, लेकिन उसके लेवल करने के बाद ये तकलीफें फौरन खत्म हो गई और मैंने अपने घुटनों में और दाढ़ में बिल्कुल दर्द नहीं महसूस किया। और जब से मैं अपने आप को बहुत हल्कापन महसूस कर रही हूँ, बड़ी खुशी है मुझ में और बड़ी कुव्वत से तवानाई महसूस कर रही हूँ। और मैंने 1 से लेकर जो 4 तक लेवल है वो चारों अप्लाई किए। खसूसन जब मैंने 4 लेवल अप्लाई किया और उससे फायदा हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई है, मेरे अंदर भी मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। तो और मैं आपके लिए दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी उम्र दे, जिंदगी दे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आप इसी तरह लोगों को जो है वो फायदा पहुँचाते रहें। मेरी बहुत दुआ है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। मैंने समदा 1 to 8 लेवल किए हैं और मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। मैंने जितनी भी औरतों को दम किया उनके दर्द ठीक हो गए। इसके अलावा मैंने एक औरत को दम किया जिसके 7 साल से दर्द था, एक को 10 साल से दर्द था, एक को 20 साल से दर्द था, उनके दर्द एक ही दम में ठीक हो गए। और इसके अलावा 2 माइग्रेन की औरतें आई थी जिनके सर का दर्द कहीं से नहीं जा रहा था और उन्हें कहीं से कोई फायदा नहीं हो रहा था, दवाइयाँ भी बेअसर थी, लेकिन मैंने एक ही दफा दम किया और उन दोनों के दर्द मुकम्मल तौर पर ठीक हो गए। उसके बाद उन्हें दर्द ही नहीं हुआ। अच्छा, इसी तरह अर्कुनेसा का दर्द के लिए दम किया तो एक ही दफा के दम में 2 औरतों के दर्द जो थे ना वो बिल्कुल ठीक हो गए। इसके अलावा नज़ला खांसी के लिए मैंने किया, वो ठीक हो गए। बुखार का मैंने जब एक ही दफा दम किया और मैंने हाथ उठाए तो औरतों के बुखार उतर चुके थे। इसके अलावा पोलन एलर्जी के लिए मैंने किया, डस्ट एलर्जी के लिए दम किया और वो मेरी सारी जो कोलीग्स हैं और जो मेरी सहेलियां हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। अब वो आराम से आती हैं और सर्विस करती हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सांस की तकलीफ नहीं हो रही है, सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और इसके अलावा मुझे जो है मैदे में तकलीफ थी, अब मैं 5th लेवल कर रही हूँ तो उससे मुझे अब चीज़ें हजम होना शुरू हो गई हैं। और चंद महीने पहले मैं बहुत लागिर हो गई थी शुगर की वजह से, मेरे अंदर ताकत नहीं थी, लेकिन अब मेरे अंदर ताकत आती जा रही है और मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरी शुगर कम होती जा रही है। और मैं हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे कोई ऐसी पावर दे दे, कोई ऐसी ताकत दे दे, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में जब से मुझे होश संभाला है मैंने देखा है कि मुझे लगातार कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रही हैं और बीमारियां और तकलीफें और डॉक्टर्स के पास जाना लगा ही रहा है मेरा। और मैं 9 दफ़ा ऑपरेशन थिएटर गई हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को अभी ये समझ लिया था कि जैसे अभी मेरे लिए कोई दुनिया में कोई इलाज है ही नहीं है। और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे कोई ऐसी पावर दे दे, कोई ऐसी ताकत दे दे कि ताकि ना मैं कहीं डॉक्टर के पास जाऊं और ना मैं किसी से दम वगैरह कराऊं, मैं अपना इलाज खुद कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन मैंने हक चैनल पे इनका योगा देखा, उसके बाद अगले दिन मैंने इनका लेक्चर सुना और 2-3 दिन मैंने लगातार वो रिपीट इनके लेक्चर सुने, जो अब भी मैं डेली इनके सारे जो 8 बजे स्टार्ट होते हैं हक चैनल पे वो मैं डेली इनका देखती हूँ और हर रोज नई नई बात सुनने को मिलती है। तो मैंने ये ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने 1 से 4 लेवल किया तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी जो कि 11 साल से थी, और जब मैंने 1 से 4 लेवल किया तो नेक्स्ट डे जब मैं आई तो डॉक्टर ने पूछा कि आप सब अपने एक्सपीरियंस बताएं, और मैं खुद हैरान थी कि मैं जो एक मेडिसिन यूज करती थी वो 11 साल के बाद मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वो मैंने मेडिसिन को देखना भी है, यूज भी करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस बात को भी 2-3 महीने हो गए और अभी तक मैंने मेडिसिन यूज नहीं की। माशाल्लाह से मैं बिल्कुल मुझे आराम आ गया। और जैसे मुझे बहुत ज्यादा मेरी एक साथ प्रॉब्लम थी कि छोटी सी परेशानी, छोटी सी कोई बात होती थी तो मैं बहुत जल्द घबरा जाती थी, मेरा धड़कन दिल की तेज हो जाती थी।
اور اس میں میں نے اپنے آپ کو یہ چیز محسوس کیا کہ میں بہت مضبوط ہو گئی ہوں, بہت پاورفل ہو گئی ہوں, اور میں نے اب مجھے وہ اس طرح سے گھبراہٹ یا وہ اس طرح سے پریشانی نہیں ہوتی ہے. اور ایک دن میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ میں سردیوں کا موسم ہے, میرے گلے میں شدید درد تھا, میں صبح اٹھی ہوں تو میں نے کہا ابھی سردی میں کہاں اٹھوں جا کے میں گاگلز کروں, تو میں نے سوچا چلیں 5 لیول جو ہے اس کو میں رکھتی ہوں, 5-6 کو میں نے گلے پہ ہاتھ رکھا اور میں نے 2-3 بار آن کیا, اور میں یہ سوچ رہی ہوں, بلکہ یہ کہہ رہی ہوں کہ میں ہاتھ اٹھاؤں گی اور میرا گلا ٹھیک ہوگا. بلیو می کہ میرا گلا بالکل ٹھیک, مجھے کچھ اٹھ کے کوئی گاگلز وغیرہ بھی نہیں کرنے پڑے ہیں. اب یقین کر مجھے اتنی خوشی بھی ہے نا, تو میں نے اس کو بول کے بار بار میں کہ شاید ایسے ہی کر رہی کہ نہیں وجہ مجھے کافی دیر سے پین تھا کہ میں اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی, اور آپ کی ہیلنگ سے, اور میں نے اس کو پانی بھی انرجائز کر کے دیا تھا, جیسے کہ مجھے بہت بہتر ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس گئی نہیں ابھی تک فی الحال ایسی, تو اس سے میرے سے کانفیڈینس لیول بہت زیادہ بڑھا ہے. ابھی بہت میری مایوسی ختم ہوئی ہے, اور جس کی وجہ سے تو کیونکہ میرے بچے ڈاکٹرز ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ امی اب ہم آپ سے ٹریٹمنٹ لیا کریں گے. بہتری محسوس کر رہی ہوں میں اپنے آپ میں بھی, اور کوئی مجھے کہے کہ بھی آپ ہمیں بھی تھوڑا ہیل کریں تو ان کو بھی ہیلنگ تھوڑی کوشش کرتی ہوں کہ ذرا اچھی سچائی سے ایمانداری سے ان کا علاج کروں. تو باقی یہ ہے کہ میں کوشش کر رہی ہوں اور بیسٹ سے بیسٹ ہونے, اور سر آپ کی دعا چاہیے مجھے, تو آپ کی بہت مہربانی, شکریہ کہ آپ لوگ, آپ کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں, اور بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کا پروگرام دیکھ کے, اور اس میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں سیکھنے کی. عبادت ہے تو سر یہ ہے کہ جب میں نے حج کیا تو مجھے بڑا سکون ملا, اور اب جب سے میں نے یہ لیول کیے ہیں تو مجھے اس سے نا بھی بہت سکون ملا ہے. میں کہتی ہوں کہ اللہ کرے اس سے زیادہ اچھی مطلب کہ میں ماسٹر بن جاؤں تو بس سر آپ کی دعائیں ہونی چاہیے. آپ کی بہت مہربانی, بہت شکریہ. جی میں پہلے نماز پڑھتی تھی تو تھوڑا ادھر ادھر خیال مطلب آتا تھا, ابھی بہت اچھی طرح سے نماز پڑھ سکتی ہوں, تلاوت قرآن پاک کر سکتی ہوں, کوئی خیال نہیں آتا ہے کسی, مطلب بہت اچھا. جی جی یہ نماز میں کافی میری بہتری آئی ہے, اور نظر میں بھی کافی فرق پڑتا ہے نا, میری نظر بہت ٹھیک ہے, اور کیا کہتے ہیں کافی اس میں وہ ہے فرق آیا. تو کافی عرصے سے میدے کے مریض ہوں, کافی بیماریاں ہیں. آج سے 5 سال پہلے میں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا تھا نا لیڈی ٹیچر سے, لیکن اس وقت مجھے اتنی وہ ذمہ داری یا یہ کیا خود اعتمادی نہیں تھی اپنے اوپر کہ میں بات کر سکوں نا, لیکن ان 3 دنوں میں اتنی آئی ہے کہ میں آج جو ہے نا اپنے مرد استاد کے سامنے بات کر رہی ہوں نا. جیسے بارش کافی عرصہ نہ ہو تو زمین جو ہوتی ہے وہ کتنی سوکھی اور روکھی ہوتی ہے, لیکن جب اس پہ بارش پڑتی ہے تو سب انسان جو ہوتے ہیں نا, جانور اور انسان, وہ کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں, اور میں ان 3 دنوں میں وہ خوشی محسوس کر رہی ہوں. میری آئی سائٹ امپروو ہوئی ہے, اور پہلے بچپن میں امی لوری دیتی تھی, اب میں ان کو ہیل کر کے سکھاتی ہوں. یہ بہت اچھا لگتا ہے ایسے فیل کر کے. ایسے میں نئی اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے 1 to 4 لیول کیا ہے, اور مجھے گیس کا پرابلم تھا جو 3 دن سے بالکل میں بہتر ہوں. سر میں بہت درد ہوا کرتا تھا, بالکل نہیں ہو رہا. 3 دن سے بالکل مجھے کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑی, بہت زیادہ بہتر فیل کر رہی ہوں. السلام علیکم. میں نے بھی لیول 8 تک کیا, اور پہلے سے مجھے تھوڑی سی ہے نا وہ ظاہر بات ہے, بزی لائف لوگ رہتے ہیں, ٹینشن میں ہے, ٹی وی دیکھتے ہیں اور پریشانی ہو جاتی ہیں,
लेकिन ये खाने के बाद है थोड़ी सी वो ज़हनी सुकून मिल जाती है और थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी है और एक ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक बन जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सबसे पहले हाक टीवी पे आपको देखा, तो वहाँ से मैं एक दिन देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कोई प्रोग्राम, फिर मैं रोजाना उसी टाइम पे 8 बजे बैठ जाती देखने और पूरा 9 बजे तक प्रोग्राम देखती। वहीं से फिर मैंने आपका फोन नंबर लिया और फिर आप लोगों को फोन किया और आपसे पूछा कि मैं ये लेवल करना चाहती हूँ। तो अभी मैंने 1 से 4 तक लेवल किए हैं और इससे मैंने बहुत अच्छा फील किया, एनर्जेटिक फ्रेशनेस फील कर रही हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ा दे जो आपके नेकी का काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए। डॉक्टर साहब, पहले मैं बहुत बीमार थी, 3-4 डॉक्टर से इलाज करवा रहा था और सारे वो जो है ना जोड़ों पे सूजन आया था। कोई डॉक्टर कह रहे थे कि तेरे को गुर्दे की तकलीफ है, कोई कहते आपको हार्ट की तकलीफ है। तो मैं 3-4 यानी लेडीज से भी इलाज कर रहा था, गुर्दे वाले से भी कर रहा था, हकीम से भी करवा रहे थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके पास जब आया तो मेरी सारी वो जो है ना वो सूजन खत्म हो गया, बीमारी खत्म हो गई, गोली भी अब नहीं ले रहा हूँ। और मेरे आदमी काफ़ी बीमार था 5 साल से, तो 5 साल से मेरा आदमी बीमार था, वो कहीं ठहर नहीं सकते, ज़हनी मरीज है, हार्ट की मरीज भी है। 1 महीना इधर गुजार के फिर वो जो है ना अहमदाबाद चले जाते, 1 महीना जैसा गाँव चले गए, कराची, हैदराबाद। इसी तरह 2.5-3 करोड़ का प्रॉपर्टी इन्होंने बेच कर इसको कहीं सुकून नहीं मिलता है, कहीं ठहरता नहीं है। अभी 3-4 दिन इसकी वजह से वो जो है ना वो बिल्कुल खुश है और गोली भी आधा छोड़ दिया उन्होंने, और वो जो है ना आने जाने में खुश भी होते हैं, घर में भी खुश है, बैठने उठने में वैसे इसको सुकून नहीं था। अभी बहुत अच्छा है, वो खुश भी है, इधर भी आ सकते हैं, इससे हाथ भी मिलाता है और खुश भी होता है कि मैं डॉक्टर साहब से मिला हूँ और मेरे को भी खुशी खुशी लेकर आते हैं। वैसे वो घर में बोर होते हैं, किसी को बात करना और किसी से वो जो है ना कोई अच्छा नहीं लगता है, बस सुकून के पीछे वो जो है ना इधर जाओ उधर जाओ। और ये ज़हनी मरीज है, बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर पहली दफ़ा आई हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब को टीवी पर कई दफ़ा सुन चुकी हूँ। यहाँ पर तो सारे लोग पेशेंट्स हैं और वो अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं भी मरीज हूँ, लेकिन कई बीमारियां हैं मुझे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की आशिक हूँ और इस सिलसिले में बचपन से लगी हुई हूँ। अल्लामा इकबाल का जावेदनामा पढ़ते पढ़ते मेरी बहुत उम्र गुजर चुकी है, मौलाना रूम की मसले भी पढ़ रही हूँ, लेकिन जो रास्ते उन्होंने बताए हैं वो रूहानी रास्ते हैं। और इस मादी दौर में मैं बहुत परेशान थी कि कोई ऐसा रास्ता मिले कि जो इसी मादी तकाज़ों के साथ ही मुझे लेकर चले। वो चीज़ मैंने डॉक्टर साहब की बातों में देखी है और उनसे भी रिक्वेस्ट है और अल्लाह ताला से भी कि मुझे तौफीक मिले कि मैं ये लेवल कर सकूं। शुक्रिया।